بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي یا رب زدنا علما۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس ذات نے ہمیں اشرف المخلوقات اور اس کے بعد آخری امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا اور پھر توفیق بخشی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مزید کما حق ہو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو آج جس سیشن کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم قرآن پاک کو بہت سادہ انداز میں بہت آسان لفظوں میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ہمارا سب سے بنیادی ٹارگٹ چھوٹے بچے اسکول گوئنگ کڈز جو ہیں ان کے لیول پہ جا کے اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کما حق ہو اس مشن میں کامیاب کرے۔ سب سے پہلے قرآن پاک کے بارے میں، قرآن پاک کی تعلیمات، تعلیم و تعلم، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قرات کرنا، اس کو سیکھنا، سکھانا، اس کے بارے میں کچھ آیات اور احادیث کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ بے شک یہ قرآن جو اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، یہ کتاب ہدایت دیتی ہے، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ اور خوشخبری دینے والی ہے مومنون کو جو ایمان لے کر آئے ہیں، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ وہ لوگ، مومنین کی تعریف اللہ رب العزت ان کی ڈیفینیشن فرما رہے ہیں یہاں پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں، امت محمدیہ میں سے بہترین وہ انسان ہے جو قرآن پاک کو سیکھتا ہے اور اس کو آگے سکھلاتا ہے۔ تو اس حدیث کے مطابق آج جو یہ کلاس ہم شروع کر رہے ہیں، یہ چھوٹی سی مجلس، یہ مجلس اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت مرتبے والی، بہت عزت والی، اور جو لوگ اس مجلس میں استفادہ کرنے والے ہیں یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ بہترین لوگ ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں ان بہترین لوگوں میں سے شامل کیا ہے اور توفیق بخشی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقال لصاحب القرآن، جو قرآن پاک پڑھنے والا ہے، صاحب القرآن ہے، اس کو کہا جائے گا قیامت کے دن اقرا، پڑھتے جاؤ، ورتقی اور چڑھتے جاؤ، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور قرآن پاک کو اسی طرح ترتیل کے ساتھ اس کی تلاوت کرتے جاؤ جیسا کہ دنیا میں تم قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، بے شک تمہارا ٹھکانہ، تمہاری منزل، تمہاری ڈیسٹینیشن وہ آخری آیت ہوگی جو تم پڑھو گے۔ جس قدر دنیا کے اندر قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کرنے والا انسان دن رات
قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا جس قدر زیادہ تلاوت کی ہوگی اسی قدر قیامت والے دن جنت میں اس کا اعلیٰ مرتبہ اور منزلت اور درجہ ہوگا۔ اللہ رب اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں اصحاب القرآن میں سے کرے، اہل القرآن میں سے کرے جو دن رات قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، حسد ایک مذموم صفت ہے، لیکن یہاں پہ حسد سے مراد وہ حسد نہیں ہے بلکہ یہ ایک اچھی صفت ہے۔ لا حسد الا فی اثنتین، یعنی کسی کی چیز کی طمع کرنا، طلب کرنا۔ حسد کی ڈیفینیشن تو یہ ہے کہ کسی چیز کی زوال نعمت کی خواہش کرنا کہ اس سے نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے، یا مجھے نہ بھی ملے کم از کم اس سے چھن جائے۔ لیکن یہاں پہ حسد سے مراد یعنی کہ جیسے یا اللہ تم نے دوسرے میرے بھائی کو یہ نعمت دی ہے مجھے بھی عطا کر فرما۔ لا حسد الا فی اثنتین، حسد صرف دو چیزوں میں جائز ہے۔ رجل آتاہ اللہ ھذا الکتاب، ایک وہ شخص، وہ آدمی جسے اللہ رب العزت نے یہ کتاب دی ہے، الکتاب یعنی القرآن کریم، اس کو قرآن کریم عطا کیا ہے۔ فقام بہ آناء اللیل، وہ راتوں کو جاگتا ہے، قیام کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، وآناء النہار، اور دن میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، تو دن رات وہ قرآن پاک کی تلاوت میں مشہور رہتا ہے۔ تو اس کے بارے میں حسد کرنا، یا اللہ جیسے وہ قرآن پاک سے محبت کرنے والا، دن رات قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا، قرآن پاک پہ کو پڑھنے والا، ایسے ہی ہمیں بنا دے۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، اور دوسرا وہ شخص جس کے بارے میں حسد کرنا جائز ہے، طلب کرنا، طمع کرنا جائز ہے، جسے اللہ رب العزت نے مال عطا کیا ہے، فَتَصَدَّقَ بِهِ، تو اس سے وہ صدقہ کرتا ہے، آناء اللیل وآناء النہار، دن اور رات، ہر وقت 24 گھنٹے اس میں سے اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے۔ تو یہ دو شخص ایسے ہیں جن کے بارے میں حسد کرنا، طمع کرنا جائز ہے، اور ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو آج ہم میں بیٹھے قرآن پاک کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ دن رات قرآن پاک کی تلاوت کر سکے، اس کو سمجھ سکیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کا ایک ایک حرف، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو کہ اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھے گا۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں سے، قرآن پاک میں سے کوئی ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے، فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، تو ہر حرف کے بدلے اسے ایک نیکی ملتی ہے، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے مساوی ہے، 10 نیکیوں کی مثال ہے، جیسے ایک نیکی کے بدلے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ لا اقول الف لام میم حرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت فرمائی کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، ولیکن الف حرف، الف ایک حرف ہے، ولام حرف، اور لام دوسرا حرف ہے، ومیم حرف، میم الگ حرف ہے۔ اس طرح الف لام میم 3 حروف ہیں، تو ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں، تو اس کا مطلب یہ ہوا جو الف لام میم پڑھتا ہے اس کو اس کے بدلے میں 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم۔ تو قرآن پاک کے ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں، اور جو دن رات قرآن پاک پڑھتا ہے یقیناً وہ قابل رشک ہے، اس پہ رشک کرنا، حسد کرنا جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چند آیات، چند احادیث اور قرآن پاک کی آیت سے ہم نے یہ چیزیں سیکھنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنا، پڑھنا، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا، اس کو کما حق ہو، اس کو سمجھنا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھلایا، اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل کیا، اس کے لیے کوشش کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ایک جماعت پہ فخر کرتے ہیں، وہ جماعت جو دنیا کے اندر بیٹھ کے قرآن پاک کی تعلیم کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، کسی اللہ کے گھر میں، بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کے قرآن پاک کا مدارسہ کرتے ہیں، اس کا درس و تدریس، اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ کے فرشتے، اللہ کی رحمت ان کو گھیر لیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جماعت کے اندر ان کا تذکرہ کرتے ہیں کہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جو دنیا میں بیٹھ کر اللہ کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ بھی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔
شكرا شكرا يا